انداز تم رہو، پاکستان کی سیاست میں الیکشن سے صرف ایک دن پہلے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ بھی سمندر پار سے ہوئی ہے۔ ولایت میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لندن میں یہ ہوئی ہے ڈیولپمنٹ، اور عمران خان صاحب کا پیغام جاری کر دیا گیا ہے انتخابات کے حوالے سے۔ یہ پیغام کب ریکارڈ کیا گیا تھا، اس میں عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ کب ریکارڈ ہوا تھا اور کیا کہا۔ وہ تو سن ہی لیا ہے، لیکن بہرحال اس پر بات ہوگی۔ اور سب سے اہم سوال جو سب جس کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف عام انتخابات میں، یعنی کل ہونے والی پولنگ میں، اگر ان کے امیدوار جیتتے ہیں تو وہ کدھر جائیں گے؟ اپنی پارٹی میں رہیں گے، ظاہر ہے جہاں نہیں جا سکتے، یا کسی اور پارٹی میں رہیں گے؟ اور کتنے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز منتخب ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اندازے یا جو تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، لیکن اب سب سے بڑا سوال جو سب کی زبان پر ہے، اب اس کا جواب اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو پہلے سوال جو عمران خان صاحب کا ویڈیو بیان ہے، اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بڑی کمال ڈیولپمنٹ ہے، کبھی صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والی صورتحال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرح۔ جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے پیچھے بیٹھ کر سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے، جب اپنا ضرورت پڑتی ہے تو سامنے بھی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال سیاست کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو پیغام اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کیا۔ اب ظاہر ہے عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جناب عمران خان جیل میں تو ویڈیو بیان ان کا کہاں سے آ گیا، اور وہ ٹویٹر پر کیسے چلا رہے ہیں؟ تو ٹویٹر ظاہر ہے ان کا ٹویٹر ہینڈل کوئی اور ہینڈل کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہاں پر اپنے پیغامات عمران خان صاحب کے نام سے وہاں پر جاری ہوتے رہتے، اور جو چیز وہاں جاری ہوتی ہے وہ لازمی نہیں ہوتی کہ عمران خان کے دماغ سے آئی ہو، لیکن عمران خان کی انسٹرکشنز اور ان کی سوچ کے مطابق کچھ چیزیں عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر جاری کی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح ایک ویڈیو بیان عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا، کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میں نے بیان ریکارڈ کروا کے ویڈیو رکھ دیا ہوا ہے، پھر اس میں میں نے بتا دیا ہے کہ کون کون لوگ ملوث ہیں، کن کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو۔ یہ عمران خان صاحب کے بیان تھا۔ تو عمران خان صاحب کیونکہ اپنا جو کچھ کرتے رہے، ان کو اندازہ تھا کہ انہوں نے جیل جانا ہے، ان کو پتا تھا کہ ان کو وہ بہت بڑا جو ہے وہ محاذ کھول بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک ایک چیز کا اپنا بندوبست کر رکھا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے سیاست کے ذریعے اقتدار حاصل کیا، لیکن آمر بن کر انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو پھینٹا لگایا، جیلوں میں ڈالا۔ پھر عمران خان جن کے کندھوں پر آئے ان کے ساتھ محاذ آرائی شروع کر دی، یعنی ان کے ساتھ پھر سیاست نہیں کر رہے تھے، طاقتوروں سے طاقت آزمائی، مسلس پاور ان کو دکھا رہے تھے۔ تو بہرحال تو اندازہ تھا خان صاحب کو کیا ہونا ہے، لہذا عمران خان صاحب نے کیا یہ کہ انہوں نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کر لیا۔ انتخابات تو ہونے تھے نا، نومبر میں نہیں ہوئے، کل ہو رہے ہیں، تو انتخابات کے لیے عمران خان نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، اور ان کے ٹویٹر ہینڈل پر یہ اپنا پبلش کیا گیا ہے، شیئر کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب عمران خان کی گرفتاری سے قبل عمران خان کا ویڈیو بیان۔ پہلے جب میں نے دیکھا، سنا بلکہ، تو مجھے لگا کہ گزشتہ انتخابات سے ایک دن پہلے، یا پھر بیچ میں ضمنی انتخابات بھی تھے پنجاب میں، اور بلکہ قومی اسمبلی کے بھی انتخابات تھے جس میں کراچی سے عمران خان کو شکست ہوئی تھی، ملتان میں مہربانو قریشی کو شکست دی تھی اپنا علی موسیٰ گیلانی نے۔ کل ان دونوں کے درمیان پھر وہی مقابلہ ہے، اور علی موسیٰ گیلانی کو بہت تگڑے امیدوار ہیں ان کے سامنے۔ بہرحال تو میرا خیال تھا کہ پرانے انتخابات جو تھے، ان انتخابات کے لیے عمران خان صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہوا تھا، جو وہ جاری کیا گیا، لیکن جو ان کے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا گیا، اس کے اوپر کیپشن وہ یہ لکھا گیا کہ گرفتاری سے قبل عمران خان کا یہ بیان ریکارڈ کیا گیا تھا اور انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا۔ پھر جب میں بیک گراؤنڈ دیکھتا ہوں تو بات مجھے ٹھیک سمجھ آتی ہے کہ ہاں، یہ جو 5 اگست کی گرفتاری تھی، جب سزا ہوئی تھی توشہ خانہ میں 3 سال کی اور 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا عمران خان صاحب کو، تو اس گرفتاری سے پہلے یہ بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، اور 9 میں تو ہو کر چکے تھے نا، تو پتہ تھا عمران خان صاحب کو۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نکلے سب اور ووٹ کاسٹ کریں، اور ووٹ کے ذریعے آپ اپنی قسمت بدلیں، اپنی تقدیر بدلیں۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے، نکلیں بھائی، ووٹ دیں،
جس کو دل کرے آپ ووٹ دیں، لیکن ووٹ ضرور دیں۔ میں بار بار کل سے اپنے ویلاگ میں کہہ رہا ہوں کہ ووٹ دیں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے تو تبدیلی آئے گی، آپ ووٹ ڈالیں گے تو تبدیلی آئے گی۔ یہ مت سوچیں کہ آپ گھر بیٹھے ہوں گے اور اپنا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا یہ کہ جناب دھاندلی ہو جائے گی تو ہم ووٹ ڈالنے کیوں جائیں؟ آپ میکسیمم ووٹ ڈالیں گے تو دھاندلی کوئی نہیں کر سکے گا۔ پھر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو کوئی دھاندلی نہیں کر سکے گا، لیکن اگر ٹرن آؤٹ لو ہوگا تو پھر جناب پھر ہلکی سی چیز ہوگی نا، پھر ادھر سے پکڑ کے ادھر بٹھا دو، ادھر سے پکڑ کے ادھر بٹھا دو، جس کو مرضی جتوا دو۔ تو میکسیمم ووٹ ڈالنے نکلے، آپ نے جس کو مرضی ووٹ ڈالنا ہے۔ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالتے ہیں، پیپلز پارٹی کو ڈالتے ہیں، نون لیگ کو ڈالتے ہیں، جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالتے ہیں، متحدہ قوم موومنٹ کو، جے وائی ایف کو، جس کو مرضی آپ ووٹ کاسٹ کریں آپ چاہیں۔ تو عمران خان صاحب نے وہ بیان جاری کروا دیا، اب اس کا اثر کیا پڑنا ہے خدا جانے۔ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت عالم یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب کل سے ٹویٹر پر پیغام اپنا کر رہے ہیں، اپنا بیان رکھ رہے ہیں یا اپنا شیئر کر رہے ہیں باتیں اور اعلانات کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی میں پولنگ ایجنٹ کے طور پر رجسٹر کروائیں تاکہ آگے الیکشن آفس میں ان کے نام دیے جائیں۔ یعنی پی ٹی آئی کے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو وہاں پر پولنگ اسٹیشن کے باہر کیمپس نہیں لگانے دیے جاتے، کیونکہ پولنگ اسٹیشن کے کوئی 400 گز دور یا اس طرح کے فاصلے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا لگاتی ہیں اپنا کیمپ، تاکہ جو ووٹر ہے ان کو سہولت ہو۔ ووٹروں کو پرچی نکال کر دیتے ہیں کہ جی ووٹ کس نمبر سے ہے، پھر ووٹر اندر جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کی اس سے مدد ہوتی ہے کہ ووٹر جا کے پرچی دکھاتا ہے کہ جی میرا یہ ووٹ ہے، تو نمبرز کے ساتھ پھر ووٹ نکال کر اس کی اپنا بیلٹ پیپر دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر مہر لگا دیتے، پیچھے مہر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ آفیشیل ہو جائے، مہر لگا کر دستخط کر دیتا ہے الیکشن کا عملہ، اور اس کے بعد اندر جا کر اپنی مرضی کے نشان پر ووٹ لگاتا ہے کینڈیڈیٹ، اپنا ووٹر اپنے کینڈیڈیٹ کے نشان پر۔ تو یہ والا کیمپ جو ہے یہ بھی حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں لگانے دیا جا رہا۔ تو بہرحال دو پولیٹیکل پارٹیز جو بڑی ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، وہ بڑا کمفرٹیبل ہیں الیکشن میں، ان کے لیے لیول بہتر ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے لیول بہت خراب ہوئی ہے، دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے ساتھیوں پر، ان کے کیمپس پر حملے ہو رہے ہیں۔ پہلے کل دن میں پشین اور قلعہ سیف اللہ میں حملے ہوئے جے وائی کے دفاتر پر، اور پھر شام کو حافظ حمداللہ کی گاڑی پر چمن میں فائرنگ ہوئی۔ تو مولانا صاحب کے لیے دوسری طرح سے ذرا اپنا دھرتی تنگ کی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ انتخابات میں ان کے لوگ سامنے آ کر ان کے لیے اپنا کیمپ لگا سکیں یا پولنگ ایجنٹ کے طور پر کام کریں۔ تو بہرحال جب یہاں پر پاکستان میں یہ صورتحال ہوئی ہے تو جو چھپے پھرتے تھے یا جن کو جب نشانہ بنایا جاتا تھا عمران خان صاحب کے صاحبزادے، تو ان کی والدہ جمائمہ لندن سے کہتی تھیں کہ جی مجھے اور میرے بچوں کو آپ اپنی سیاست میں مت گھسیٹیں۔ اب عمران خان کے صاحبزادے قاسم جو ہے، قاسم خان صاحب، انہوں نے ہینڈل اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے اور جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل بہت بڑا دن ہے پاکستان کے لیے، آپ کا ووٹ انتہائی اہم ہے اور آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور اپنا تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں۔ اور وہ کہتے ہیں پوسٹ فوٹو اور ویڈیو سینگ آئی ووٹ فار پی ٹی آئی، یعنی ویڈیو اور تصویریں شیئر بھی کریں اور کہیں اس میں کہ جناب ہم پاکستان پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کا پہلی بار سیاست میں اس طرح ذرا وہ جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ انہوں نے دونوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں اور وہ تصویر بنائی ہوئی ہے اور تصویر بنا کر جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ اس تصویر کو جمائمہ گولڈ سمتھ نے ری ٹویٹ کیا ہے، عمران خان صاحب نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے۔ تو بہرحال اب یہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن تھے، عمران خان بطور وزیر اعظم وہ الیکشن کیمپین کر رہے تھے، بلاول بھٹو الیکشن کیمپین میں تھے، مریم نواز الیکشن کیمپین میں تھی۔ تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی نواز شریف جو ہے لندن میں موجیں کرتے پھر رہے ہیں اور اپنے پوتے، کہنا نواسا چاہ رہے تھے، اپنے پوتے جو وہاں گولف کھیلتے ہیں ہمارے پیسے پر عیاشیاں کر رہے ہیں،
اور وہاں گولف کھیل رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہاں پر اپنا گولف دیکھ رہے ہیں، ان کی یا پولو نواز شریف صاحب جو ہے وہ وہاں پر ان کے پولو میچز دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پر مریم نواز نے آزاد کشمیر کے ہی جلسے میں کھڑے ہو کر کہا کہ جی میرا جو بیٹا ہے وہاں پہ پولو ٹیم کا کپتان ہے، وہاں پہ جہاں پڑھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے پیسے سے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہاں پر، اور تیسری بات اس نے یہ کہا کہ جی وہ عمران خان کے بیٹوں کی طرح، عمران خان تمہارے بیٹوں کی طرح میرے بیٹے یہودیوں کے پیسوں پر نہیں پل رہے۔ ظاہر ہے یہ بہت ہی نامناسب بات تھی جو مریم نواز نے کی تھی، مناسب بات عمران خان نے بھی نہیں کی تھی۔ تو اس پر جمائمہ گولڈ سمتھ نے کہا تھا کہ جی آپ یہ اپنے جو سیاست ہے نا اپنے رکھو پاکستان تک، اور میرے بچوں تک اس سیاست کو مت لے کر آؤ۔ جمائمہ نے اس ٹائم پر یہ ٹویٹ کر کے، اور مریم میں اور جمائمہ میں اس پہ تبادلہ خیال ہوا تھا اپنا ان کا سخت جملوں کا ٹویٹر پر۔ تو بہرحال اس وقت جمائمہ خان یہ کہہ رہی تھی کہ جی میرے بچے سیاست سے دور ہیں اور ان کو سیاست سے دور رکھو، لیکن اب عمران خان کے بچے جو ہیں وہ سیاست میں ایک طرح سے اپنے والد کو سپورٹ دینے میدان میں آئے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی سپورٹ ہے بھائی، ورنہ تو سوال لوگ کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے چلے موروثی سیاست کے عمران خان قائل نہیں ہے تو عمران خان اپنے بچوں کو سیاست میں نہیں لانا چاہ رہے ہوں گے، لیکن عمران خان جیل میں ہے تو بچے ملاقات کرنے نہیں آتے، عمران خان کو گولیاں لگی تو بچے تھوڑی دیر کے لیے آئے پھر واپس چلے گئے۔ تو یہ سوال تو لوگ کر رہے تھے۔ تو بہرحال اب عمران خان کے صاحبزادے جو ہیں وہ آ گئے، اور اگر انہوں نے گھونگھٹ اتار ہی دیا ہے تو پھر کوئی بعید نہیں ہے وہ سیاست میں بھی آ جائیں۔ یہ ہوتا ہے نا، چاکہ ہی ہے، کھل گیا تو کھل گیا۔ پھر اس کے بعد اچھا، اب جو اصل سوال کہ پی ٹی آئی سے لوگ جو منتخب ہوں گے ان کی حیثیت تو ہوگی آزاد والی، کدھر جائیں گے؟ آسمان سے گریں گے، کھجور میں اٹکیں گے، کہاں جائیں گے؟ اب تھوڑا سا ہم نظر ڈالتے ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے اوپر۔ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی، تحریک انصاف کے جو کمیٹڈ لوگ تھے، کچھ گرفتار اور کچھ کمیٹڈ نہیں تھے تو پارٹی کو چھوڑ گئے، کچھ روپوش ہیں جو کمیٹڈ ہیں۔ اب پی ٹی آئی نے میدان میں نئے لوگ اتارے۔ اول تو ان کے پاس نیٹ ورک نہیں ہے، وہ الیکشن پتہ نہیں کس طرح لڑیں گے، کس طرح جیتیں گے، یا کم از کم لڑیں گے کس طرح۔ لیکن جو جیت جائیں گے ان کی خوش قسمتی، اگر وہ جیت گئے تو پھر وہ کدھر جائیں گے؟ کیونکہ یہ سارے نئے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں چھنڈے اپنا پراپر جو ہے نا وہ اس آزمائشوں سے گزرے نہیں ہوئے یہ لوگ، تو ان کے اوپر نئی آزمائشیں پڑنی ہیں۔ تو بہرحال تو یہ لوگ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے؟ بے شک آزاد حیثیت میں، کیونکہ پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کر سکتے، یہ جو قانونی پابندی ہے، پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملا، تو ان انتخابات میں جیتنے والے پی ٹی آئی میں آزاد امیدوار، آزاد الیکٹڈ لوگ ہیں، وہ پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتے۔ تو اصل چیز ہے یہ کدھر جائیں گے؟ اب اس پر فوکس ہے سب کا۔ کل جب انتخابات کا نتائج آ رہے ہوں گے، اگر مسلم لیگ نون کو سمپل میجورٹی مل جاتی ہے تو شاید ان کو بہت زیادہ اکھاڑ پچھاڑ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن پھر بھی وہ کریں گے میکسیمم نمبر لینے کے لیے۔ تو یہ لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ اپروچ کریں گے، شاید پی ٹی آئی کے لوگ مسلم لیگ نون کی طرف نہ جائیں، آئی پی پی میں جائیں گے، امکان ہے، پیپلز پارٹی میں جائیں گے، زیادہ امکان ہے۔ اگر انہوں نے عمران خان سے وفاداری بدلنی ہے تو پھر آئی پی پی اور نون لیگ شاید ان کی سیکنڈ چوائس ہو۔ اولیت جو ہوگی نا پیپلز پارٹی کو وہ دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر سمپل میجورٹی نون لیگ نہیں لیتی تو اس صورت میں تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے تھوڑے بہت فرق سے پیچھے ہوگی، تو اقتدار کی خاطر یہ پیپلز پارٹی کی کشتی میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، جس طرح تحریک عدم اعتماد کے دوران پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ٹوٹے تھے، جو سارے منحرف ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی نے منحرف کروائے تھے۔ نون لیگ کے ان کو ٹکٹ چاہیے تھے، لیکن کمٹمنٹ انہوں نے پیپلز پارٹی سے لی تھی، آصف زرداری سے لی تھی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹنے کے بعد وہ سیدھے منتخب ہونے کے بعد وہ سیدھے بنی گالہ سے زرداری ہاؤس چلے جائیں، یا اگر وہ کمیٹڈ ہوں گے اور وہ آزمائش سہنے کے قابل ہوں گے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکل کچھ وقت کے لیے ہوگی تو سہ لیں گے، تو پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر انڈیپینڈنٹ گروپ کے طور پر وہ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں اپنا پرفارم کریں گے، ورنہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی چھتر چھایا کے نیچے چلے جائیں گے۔ اور امکان میں نے بتا دیا ہے کہ زیادہ امکان ان کا کس طرف ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔